میری بہن ہر طرح کے شرک سے، بدعات سے، گیانی سے، نظر سے، نیاز غیر اللہ سے بچنا چاہتی ہے، لیکن وہاں جو دوسری عورتیں ہیں وہ اس پہ ناراض ہیں۔ میری بہن کے شوہر بھی ناراضگی جتا رہے ہیں، پریشان ہے، اب کیا کرے؟ اللہ سے دعا مانگتے رہے اور جمی رہے۔ حضرت ابراہیم کیوں گھر سے نکلے؟ اسی توحید کے لیے نا، کہ باپ نے بھی کہا کہ گھر سے نکل جاؤ۔ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں تمہیں ماروں گا، تم مجھے کہتے ہو میں نے خداؤں کو چھوڑ دوں۔ تو میری بیٹی اگر توحید پہ چلو گی تو پھر برداشت تو کرنا پڑے گا، لیکن ایک بات یاد رکھو، حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے۔ باطل ایک دن مٹ جاتا ہے، حق غالب آ جاتا ہے۔ ایک دن وہ سارے جو ہیں تیری بات مانیں گے کہ تم سچ کہتی تھی۔ کہتے جی کہ ایک بریلوی مولوی ہے، وہ اپنے آپ کو کتا کہتا ہے۔ بہرحال یہ ایک تواضع ہوتی ہے کہ بعض لوگ تواضع میں، بڑے بڑے بزرگ بھی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس بیچارے کا مقصد بھی تواضع ہو، ورنہ کتا نجس ہے اور وہ ایک مولوی ہے، اس کو نہیں کہنا چاہیے، لیکن اس کی نیت کا تو اللہ کو پتہ ہے، اس لیے کسی پر عیب نہ لگایا کریں۔ بہت سارے بزرگوں سے میں نے خود بھی سنا کہ بھائی آپ ہمارے گناہوں کو دیکھ لیں تو ایسے بھاگیں جیسے کتا پتھر سے بھاگتا ہے۔ تو ایسی باتیں ہوتی ہیں اپنی تواضع بیان کرنے کے لیے، اپنی ذلت بیان، لیکن نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ نے عزت دی ہے تو کیوں ایسا لفظ استعمال کریں؟ ہمارے ایک ساتھی نے نیا مکان تعبیر کیا ہے، لیکن غسل خانے کا رخ غلط ہے، کوئی حرج نہیں۔ مکان کے اندر اگر اس کا رخ کعبے کی طرف بھی ہو تو کوئی منع نہیں۔ وہ حکم ہے کہ میدان میں بیٹھ کے کعبے کی طرف رخ نہ کرو،